बहुत गाना आपने सीखना है। एक सितारा देखो चमका है नूरानी, कार गीत लश्कर आसमानी, आया वो बन के इंसान है, आया वो बन के इंसान है, कैसी है मेहरबानी। देखो नजराने बादशाह लाए हैं, सब देखो नजराने बादशाह लाए हैं, सुन के खुशखबरी शरबाग आए हैं, कौमारी से वो चलना है, दास्तान सुहानी। एक सितारा देखो चमका है नूरानी, एक सितारा देखो चमका है नूरानी, कार लश्कर आसमानी, कार गीत लश्कर आसमानी, आया वो बन के इंसान है, कैसी है मेहरबानी। एक सितारा देखो चमका है नूरानी। चलती में आया देखो वो बादशाह, में आया देखो वो बादशाह, कैसा बादशाह जिसकी सल्तनत की ना कोई गिरता, जिसकी सल्तनत की
کس کو توڑا تھا وہ یاد نہیں، میں سنوں گا نہیں، ویسے بتا دیں ہاتھ اٹھا کے کھا دیں جس کو تھوڑا تھوڑا یاد ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک ستارہ دیکھو چمکا ہے گا رہے ہیں گیت لشکر آسمانی، آیا وہ بن کے انسان ہے، آیا وہ بن کے انسان ہے، کیسی یہ مہربانی، ایک ستارہ دیکھو چمکا ہے نورانی. اینڈ میں کہتا ہے میرے ساتھ مل کر نکالیں مچھی کا جیلی بیان، اس کا 24واں باب. موبائل پر بھی نکال سکتے ہیں آپ. تلاوت کریں گے 15ویں آیت. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، حوالہ جات سارے میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے پڑھوں گا. اس کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ کو حوالہ نکالنا پڑے گا، تاکہ آپ توجہ سے سنیں. لکھا ہے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اپنی دوسری آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو. پڑھنے والا سمجھ لے، اس لیے کیونکہ پڑھنے والے کو پرانے نامے کا پتہ ہونا چاہیے کہ دانیل نے کیا کہا تھا، اس لیے یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ پڑھنے والا سمجھ لے. تو کیا کرنا ہے، جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو مقدس مقام یعنی ہیکل میں دیکھو تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو وہ اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے. مگر افسوس ان پر جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، بس دعا کرو کہ تم کو جاڑوں میں یعنی سردیوں میں یا سبت کے دن بھاگنا نہ پڑے. ایسی سچویشن بن جائے گی کہ بھاگنا پڑے گا، کیونکہ اس وقت غور طلب بات ہے، اس وقت ایسی بڑی مصیبت ہوگی کہ دنیا کے شروع سے نہ اب تک ہوئی نہ کبھی ہوگی. اور اگر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بشر نہ بچتا، مگر برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے جائیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ وہ 1,44,000 برگزیدہ لوگ ہیں جو ریپچر میں خداوند جن کو نہیں اٹھائے گا صرف اس لیے کہ وہ نیچے ہی رہیں، حالانکہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ وہ اٹھائے جائیں، لیکن وہ نیچے ہی رہنے دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے برے کی گواہی دینی ہے اس دور میں بھی. تو شاید یہ انہیں کے بابت کہا گیا ہے کہ برگزیدوں کی خاطر وہ دن گھٹائے نہ جاتے تو کوئی بھی نہ بچتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہن نے آپ کو بتائی یہ باتیں وہ سچ ہیں، واقعی خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے. پطرس کا خط جب آپ پڑھتے ہیں دوسرا پطرس، تو وہاں پر اس نے جواب دیا ہے لوگوں کی باتوں کا جو باتیں بناتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 2000 سال پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ جلد آنے والا ہے. تو اس نے وہاں جواب دیا اس بات کا کہ 2000 سال، جیسے انہوں نے بتا دیا کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد جب ہوئی ہے تبھی سے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا جو آخری زمانہ ہے. پہلی اوتھینٹک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پطرس نے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ اے عزیزوں یہ بھید کی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے. اودی گھڑی اور ہے، اس کی گھڑی اور ہے، آپ کی گھڑی اور ہے. وہ خداوند ہے، ہم محض انسان ہیں. وہ بہتر جانتا ہے اور کئی ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھہرا بھی ہوا ہے. اور پھر یہ کہ جو وقت اس نے مقرر کیا ہے اس کا احاطہ کرنا ہمارے دماغ سے باہر کی بات ہے. ہمیں بس الرٹ رہنا ہے. اور ویسے بھی مجھے یاد ہے میرا ایک کزن مجھے کہہ رہا ہے کہ یار تو اسٹڈی دے رہا تھا تو اس میں لگتا ہے کہ کافی ابھی تو چیزیں پوری ہونی ہیں جو باقی. میں نے کہا ہاں ہاں. کہہ رہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ میں نے کہا خداوند نے تو جب آنا ہے تیرا کوئی پتہ نہیں تو نے کب چلے جانا ہے. تو بھائی پھر بھی تیار ہی رہ، اس میں نہ رہ کہ نہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو خالق مسیح نے بھی آنا ہے، ابھی تو یہ بھی ہونا ہے وہ بھی ہونا ہے.
تو یہ نہ دیکھ، تو یہ دیکھ کہ تیرا کوئی پتہ نہیں ہے. راتی پہنا اٹھتا گیس نہ صحیح ہوتی تو اسی دوویں ساڈا تے ریپچر ہوئی سی نا بیٹا، ساڈا تے وہی ریپچر سی. تو اس بات کو سمجھیں، ابلیس کی چال ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے، پطرس بتاتا ہے کہ آخری زمانہ میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے اور جو اپنے جسم کی خواہشوں کے مطابق چلیں گے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. ان کی ایسی باتیں کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا جاننا چاہتے ہیں کہ بھی کیوں نہیں آیا، اتنی دیر کیوں ہوگی، یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کیونکہ وہ خدا کے کلام کو نگیٹ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ کلام غلط ہے. اور ایسا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ کلام انہیں توبہ کی طرف مائل کرتا ہے، وہ توبہ نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی خواہشوں سے چپٹے ہوئے ہیں. اور کیونکہ خواہشوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اور جب خدا کا کلام جب بھی ہوتا ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے کہ توبہ کرو، ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور ڈسٹرب ہو کے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے کلام کو رد کیا جائے، ثابت کیا جائے کہ نہیں یہ کلام تو ایسے ہی ہے. دیکھو جی اس نے کب کہا تھا ہے نہیں. سو اس بات کو سمجھنا ہے کہ خداوند یہ جو وقت ہے اور یہ جو میعادیں ہیں ان کو جاننا اس کا کام ہے. ہاللیلویا. آپ کا نہیں، آپ کا کام ہے تیار رہنا، آپ کا کام ہے منادی کرنا. میرا خیال ہے تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تھی اگے نہیں تاریخ آ چکی ہوئی، بیٹھ جاؤ. خوبصورت خدا کے خادموں کے لیے تعلیم بھی جان دیں. اور کوئی اٹھ کے نہ جائے کہ انہوں نے کیا ہے کہ لمحہ ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ جڑا سوچ رہا سی میں پہلے ہی رکھ دیتا ہوں. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے کے لحاظ سے خداوند یسوع مسیح نے جو کہا ہے نا کہ دیکھیں دانیل کے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ خداوند نے کوٹ کیا ہے، خداوند نے بتا دیا کہ وہ میرا ہی بندہ سی. ہاللیلویا. خداوند کہہ رہا ہے کہ اس نے جو بات کی تھی، وہ جو اجاڑنے والی مکروہ چیز جس کا ذکر دانیل نے کیا ہے، جب تم اسے دیکھو تو پھر آگے ہدایات دی کہ کیا کرنا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے، یہ جو بات ہے نا کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز خدا کی ہیکل میں رکھی جائے گی یا ہوگی، یہ سب سے مین نشانی ہے کہ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آخری 3.5 سال اب شروع ہوں گے اس زمین پر. اس سے پہلے بھی کئیوں کو جو کلام کو جانتے پتہ چل جائے گا، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ حوالہ جو خداوند نے کوٹ کیا یہ ہے. دانیل نے بیسیکلی دانیل نے کئی ویژنز دیکھی. اگر دانیل کا 7واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی اس نے 4 کنگڈمز دیکھی، بلکہ اس سے پہلے چلیں اب دھیان سے آپ کو میں جو لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. دانیل نے نبوکت نظر نے خواب دیکھا تھا اور وہ مورتی دیکھی تھی. اس مورتی کے 4 حصے تھے، وہ بھی 4 کنگڈمز ہیں، جن میں سے چوتھی کنگڈم ہے جو وہ مخالف مسیح کی کنگڈم ہے. شارٹ بتا رہا ہوں. پھر 7ویں باب میں دانیل نے ایک رویا دیکھی تھی جس میں اس نے 4 حیوان دیکھے تھے، جن میں سے چوتھے کو دیکھ کے وہ ڈسٹرب ہو گیا تھا. پہلے 3 بھی بڑے مائٹی تھے، لیکن وہ پچھلی 3 حکومتیں تھیں، اور یہ جو چوتھا حیوان تھا یہ آخری اور فائنل حکومت مخالف مسیح. اور پھر 9ویں باب میں دانیل نے 70 ہفتوں کی جو رویا دیکھی، جو اس کو جبرائیل فرشتے نے آ کر سمجھایا اس کا مطلب وہاں پر بھی. اور پھر ایک اور رویا 8ویں باب میں وہ دیکھتا ہے جس میں وہ ایک مینڈے کو اور ایک بکرے کو دیکھتا ہے. ان سب میں آخر میں وہ دیکھتا ضرور ہے کہ ایک فائنل حکومت آ رہی ہے، یہ مخالف مسیح کی حکومت ہے. اور جو 70 ہفتوں کی رویا تھی اس میں یہ بات ہے 9ویں باب کی 27ویں آیت دانیل کی. آہستہ آہستہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی سنیں. وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا. وہ کون؟ مخالف مسیح. کتنے دنوں کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا؟ 1 ہفتہ. یہ 1 ہفتہ جو ہے یہ 7 سال ہیں، اور یہ جو 7 سال ہیں ان میں وہ دیکھ لیں شروع میں کتنا اچھا ہے کہ سب سے عہد کر رہا ہے. جو بھی قومیں اس وقت ہوں گی ان سب کو کہے گا کہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ساتھ عہد باندھو. سب اس کے ساتھ جب عہد باندھیں گے کہیں گے یار بڑا اچھا بندہ ہے یہ. تو وہ ہفتے کا شروع ہوگا، 7 سالوں کا شروع ہوگا. اور آگے لکھا ہے اور آدھے ہفتے میں، نصف ہفتے میں یعنی 3.5 سال کے بعد ذبیحے اور ہدیے موقوف کرے گا. کہاں پہ؟ ہیکل کے اندر. ذبیحے یعنی ذبیحے کیا ہوتے ہیں؟ قربانیاں. اور ہدیے
ہیکل کے سسٹم میں وائلیشن کرے گا، اچانک اس کو کچھ ہوگا، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوگا، یہودی قوم بھی خوش ہوگی. اور بائی دا وے ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک خاص بات، لیکن چلے پہلے میں اس بات کو مکمل کر لوں کہ آدھے ہفتے کے بعد اس کو کچھ ہوگا اور وہ کہے گا کہ ہدیے روک دو، یہ عبادت کا سسٹم غلط ہے، اس کو روک دو. اور وہاں لکھا ہے اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ بربادی کمال کو پہنچ جائے گی اور وہ بلا جو مقرر کی گئی ہے اس اجاڑنے والے پر واقع ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک لفظ ہے جس کو نوٹ کریں، پروفیٹک ڈیولٹی. نوٹ کریں کہیں پہ موبائل میں یا کہیں پہ لکھ لیں گے لفظ. ڈیول نہیں ہوتا، ڈیول DUAL. ڈیول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوہری بات. پروفیٹک ڈیولٹی کا مطلب ہے جب ایک ہی نبوت مختلف طریقے سے تاریخ میں بار بار پوری ہوئی ہو. یہ جو اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے یہ بھی 2 بار ہو چکا ہے اور تیسری بار ہونا ہے. جو خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے نا کہ جب تم ہیکل میں اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو تو وہ کب کی بات ہے؟ اینڈ کی بات ہے، جو ابھی ہونا ہے اور 2 دفعہ ہو چکا ہے. 168 عیسوی میں یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے 168 سال بعد ایک شخص جس کا نام ایپیفینس ہے، وہ یونانی حکمران جو کہ اسکندر اعظم سے 8ویں نمبر پر تھا، اس نے ایک بار ایسا کر چکا ہے وہ کہ خدا کی ہیکل میں اس نے کہا تھا کہ ہمارا یونانی نظام ہوگا، یہ ہیکل تمہاری باتیں نہیں ہوں گی، اور اس نے کاہن ہی بدل دیا تھا اور اپنا یونانی کاہن لگا دیا تھا. اور جب وہ مصر کو گیا وزٹ پہ تو پیچھے یہودیوں نے بغاوت کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے اپنا کاہن واپس لگایا. تو جب اس کو پتا چلا اس نے آ کے بہت بربادی کی تھی، یہودیوں کو بہت قتل کیا. یہ 168 لکھ لیں، 168 عیسوی میں اس نے یہ کیا تھا، قتل بھی کروایا اور غلام بنا کے بیچ بھی دیا بہت سے یہودیوں کو. اور پھر اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہاری ہیکل جو تم کہہ رہے ہو بڑی پاک ہے. اس نے وہاں اپنے بڑے دیوتا زیوس کا اسٹیچو لگوایا تھا. اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ ایک اجاڑنے والی مکروہ چیز والی بات جو دانیل نے کی تھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. دوسری بات 70 عیسوی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے 70 سال بعد یعنی اس کی صلیبی موت کے 37 سال بعد خداوند ہی کے کہے کے مطابق جو اس نے کہا تھا کہ اس ہیکل کا کوئی نشان نہیں باقی رہے گا، پتھر پر پتھر نہیں باقی رہے گا، خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق وہی ہوا. رومی جرنیل ٹائٹس کی لیڈنگ میں رومی فوج آئی کیونکہ وہ بہت غصے میں تھے یہودیوں پر پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر، اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ان کا یہ ٹیمپل ہی نہیں چھوڑنا، اور وہ ٹیمپل برباد ہو گیا. بائی دا وے ٹیمپل کے بارے میں سن لیں، جو ہیکل ہے سب سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ سلیمان نے. اور سلیمان نے 957 قبل مسیح میں بنائی تھی. یار لکھو نا، تم لے کے نہیں آئے کچھ ٹینشن. کل تو اب فائدہ نہیں، کل تو ہم ورشپ ایوننگ ہے. بہرحال ذہن میں لکھو، جڑا بڑا اسٹرانگ ذہن ہے جدا وہ ذہن چ لکھے. سلیمان کی ہیکل کب بنی تھی؟ 957 قبل مسیح میں. اور تباہ کب ہوئی تھی؟ 604 سے 597، کیونکہ جو قبل مسیح ہے وہ الٹ چلتا ہے. 604 سے 597، 604 to 597 بفور کرائسٹ میں اتنے ٹائم لگا تھا کیونکہ نبوکدنضر جو بابل کا حکمران تھا وہ بار بار اٹیک کر رہا تھا. ہر اٹیک میں وہ ہیکل میں سے سونا چاندی لے جاتا تھا اور تباہی کر کے پھر 597 میں کمپلیٹلی ڈیمولش ہو گئی تھی سلیمان کی ہیکل. تو پھر بنی کب تھی؟ یہ جو آپ گیت گاتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں نا کہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، میرے روح سے خدا فرماتا ہے. یہ کس کو کہا تھا خدا نے؟ عیسائیہ کو نہیں کہا. یہ زربابل کے لیے خدا کا کلام تھا. زربابل جو تھا وہ ایک لیڈر تھا اسرائیلی. جب خدا نے، کیونکہ یہ جو بابلی تھے نا جنہوں نے تباہ کی تھی، جب ان کی حکومت چلی گئی تو اگلی حکومت فارس کی آ گئی. تو جو فارس کی حکومت آئی اس میں ایک بادشاہ تھا خورس جس کا نام تھا، سائرس انگلش میں کہتے ہیں. اس کے دل کو خدا نے مارا اور اس کے بارے میں کئی سو سال پہلے نبیوں نے نبوت کی تھی. تو داؤد کے کلام میں لکھا ہوا ہے، مجھے وہ پروفیٹ کا نام بھول گیا، آپ سرچ کر لینا. حیرانگی کی بات ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ وہ جو خورس ہوگا نا وہ میرا چنا ہوا ہوگا. خدا پہلے سے کہہ رہا ہے کہ اس کو میں استعمال کروں گا اور اپنی ہیکل دوبارہ بنواؤں گا. یعنی خداوند کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کسی ٹائم بھی اپنا کام کر سکتا ہے. ہاللیلویا.
خداوند نے پہلے ہی، اور پھر خورس کے دل کو خداوند نے پکڑا. کلام میں لکھا ہے وہ حکمرانوں کے دلوں کو پانی کے نالوں کی طرف پھیرتا ہے. اس نے آرڈر دیا کہ جاؤ بھائی، ایک تو تم آزاد ہو، تم اپنے ملک میں واپس جاؤ. بابل کی اسیری سے واپس پھر وہ گئے اور اپنے دیش میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے ہیکل بنانا شروع کی. لیکن یہ کام بڑا مشکل تھا، اور تب خداوند نے زربابل جو لیڈ کر رہا تھا ہیکل بنانے کے کام کو، اس کو کہا زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے، یہ کام نہ تو زور سے نہ توانائی سے، میرے روح سے ہو جائے گا. ہاللیلویا. آپ کے لیے بھی خداوند کا کلام ہے. جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ خداوند کر سکتا ہے. ہاللیلویا. سو یہ پھر ہیکل کی تعمیر انہوں نے کی 515 میں. کب؟ 515 قبل مسیح میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو گئی، اور اس کے بعد مختلف لوگ آ کر اس کو تباہ کرتے رہے، لیکن دوبارہ اس کو سیٹ کرتے رہے لوگ. اور کافی زیادہ جب اس کو گڑبڑ کر دی تھی تو پھر ایک ہیرودیس، کافی ہیرودیس آئے، ان میں سے ہیرودیس اعظم جس کو کہتے ہیں، اس نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ نہیں جی میں اس کو دوبارہ بناؤں گا. اور اس نے کہا جاتا ہے سلیمان سے بھی زیادہ عالی شان قسم کی ہیکل بنائی تھی. لیکن ایک کمی تھی، پتہ ہے وہ کیا؟ وہ کمی نہیں کبھی پوری ہوئی. ہیکل کی شان کیا تھی جب سلیمان نے بنائی تھی؟ عہد کا صندوق. یہ جو ہیرودیس نے بے شک بڑی عالی شان، اس سے بھی زیادہ عالی شان بنا دی تھی، لیکن اس میں عہد کا صندوق نہیں تھا. اگر ہماری زندگیوں میں خداوند کی حضوری نہیں ہے تو چاہے ہم جتنے بھی عالی شان ہوں کوئی فائدہ نہیں. ہاللیلویا. اس کا ہونا ضروری ہے. کہ میں اس کی حقیقت ہوں، اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا مجھ میں رہنا ضروری ہے. خداوند وزٹ نہیں کرتا آپ کے اندر، اس نے آپ کو اپنا ہوم ایڈریس بنایا ہے، وہ آپ میں رہنا چاہتا ہے. وہ آتا نہیں ہے کہ عبادت میں خداوند میرے اندر آیا تھا، عبادت کے بعد بھی ساتھ ہی ہوتا ہے، اندر رہنا چاہتا ہے. لیکن فیصلہ آپ کا ہے. کئی بار آپ اسے باہر نکال دیں اور خواہشوں کو اور ابلیس کو اندر رکھ لیں، لیکن وہ جاتا پھر بھی نہیں ہے. وہ کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اندر آؤں گا. ہاللیلویا. سو ہیرودیس بادشاہ نے اس کو تعمیر کروایا دوبارہ. لیکن پھر یہ جو ہیرودیس نے دوبارہ تعمیر ہوئی تھی جو ہیکل، اس کو پھر جب خداوند یسوع مسیح کے جو دور میں جو ہیکل تھی وہ کون سی تھی؟ ہیرودیس ہی کی بنائی ہوئی. اور اس کے بارے میں وہ اتنی اچھی بنی ہوئی تھی کہ شاگرد کہنے لگے خداوند کیسی ہے، زبردست ہیکل ہے نا. تو خداوند نے کیا کہا تھا؟ اسی 24ویں باب کی پہلی آیت میں سے پڑھیں تو کہ یہ جو تم جسے خوبصورت کہہ رہے ہو نا، یہ خوبصورت پتھروں سے بنی ہے، ان پتھروں میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا. اور 70 عیسوی میں، عیسوی ہوتا ہے آفٹر، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد کا جو زمانہ ہے، 70 عیسوی میں خداوند کی پیدائش کے 70 سال بعد جو کہا تھا مالک نے وہ ہوا. جو مالک کہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہمیشہ ہوا ہے. وہ اور لوگ ہوں گے کہ جن کی باتیں خالی باتیں ہوتی ہیں، میرے یسوع کی باتیں خالی باتیں نہیں ہوتی، وہ ہو کے رہتی. 70 عیسوی میں ہیکل مسمار ہو گئی مکمل طور پر. شدید طریقے سے غصے میں روم نے اٹیک کیا، اور رومی کی حکومت تھی، وہ جو چاہے مرضی کریں، انہوں نے بالکل تہس نہس کر دیا. اور اس کے بعد سے اب تک ہیکل نہیں بنی. ہیکل کی صرف ایک مغربی دیوار ہے، وہ بھی اوریجنل سولمن والے ڈیزائن میں نہیں تھی. باہر کی جو بالکل باہر والی دیوار ہے وہ صرف ہیرودیس نے اور زیادہ اس کو وجاہت دینے کے لیے بنائی تھی. اس میں سے بھی صرف ایک مغرب کی سائڈ والی باہر کی دیوار رہ گئی ہے. یہی دیواریں گریاں ہیں، یہی ویلنگ وال ہے جہاں آج بھی یہودی جاتے ہیں اور اسی پہ گزارا کرتے ہیں، وہیں روتے ہیں اور اس بات پہ روتے ہیں کہ خدا وہ دور کب آئے گا. ویسے ایک بات بتاؤں، اس کی وجہ ان کی اپنی ہی حرکتیں تھیں جس وجہ سے یہاں تک پہنچے. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، لیکن بہرحال یہ ہے ہیکل کی ہسٹری. اچھا اب آپ حیران ہوں اس بات میں کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ اینڈ ٹائم میں ہیکل کے اندر اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جب تم دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ اینڈ ٹائم میں سم ہاؤ ہیکل موجود ہوگی، دوبارہ تعمیر ہیکل کی ہوگی. کیونکہ وہ جگہ ابھی بھی، کیونکہ آپ کو میں کچھ ایک سیکرٹ بات بتانا چاہتا ہوں. ہیکل میں آپ کو تو یہ مسیح کے دور میں بنے گی، سسٹم وہ سٹارٹ کر دے گا. ہاں جی ہاں آپ اس میں قربانیاں چڑھائیں، اپنے ہدیے چڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا.
لیکن جیسے ہی 3.5 سال مکمل، کوئی قربانی نہیں ہے، جو میں کماؤں گا وہ ہوئے گا۔ یہ ایبومینیشن کا واقعہ بڑا خاص ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جس دن یہ ہوا یہ بات طے ہوگی کہ اب 3.5 سال ہی رہ گئے ہیں۔ اور بائی دا وے، جیسے خدا کی خادمہ نے آپ کو بتایا ہے، مجھے میرا کامل یقین ہے کہ مخالف مسیح کے یہ جو آخری 3.5 سال ہیں، ان سے بہت پہلے 7 سال جب شروع ہی ہوں گے، کلیسیا اٹھا لی جائے گی، جسے ہم ریپچر کہتے ہیں۔ ہاللیلویا، آئی بلیو دس۔ ہوا سے اڑ جانا ہے، یسوع نے جدوں آنا ہے۔ اچھا، ایک بات جو میں آپ کو صرف یہ جو جاننے والی مکروہ چیز ہے اس کے حوالے سے کہوں گا، آگے بہت زیادہ نوٹس ہیں، ریپچر کے بارے میں بھی بہت کچھ ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سے ٹاپکس ہیں، لیکن میں صرف یہی کہوں گا، خداوند نے کیوں کہا کہ جب تم اس جاننے والی مکروہ چیز کو دیکھو تو تم نے بھاگنے والی کرنی ہے کئیوں نے، اور کئیوں نے رک جانا ادھر ہی، کیونکہ ایسے مصیبت کے دن پہلے کبھی آئے نہیں کہ جو تب ہوں گے۔ خداوند نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ یہ جو مصیبت ہوگی اس کے 3 رخ ہوں گے، 3 پہلو ہوں گے۔ پہلا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں، لکھا ہے وہ 1 ہفتے کے لیے بہتوں سے عہد قائم کرے گا، اور نصف آدھے ٹائم میں 3.5 سال میں 3.5 ہفتے میں ذبیحیں اور ہدیے موقوف کر دے گا، اور فصیلوں پر اجاڑنے والی مکروہ چیز رکھی جائے گی۔ دانیل 11 میں بھی یہ لکھا ہے کہ عہد و پیما کے بعد وہ دغا بازی کرے گا۔ دانیل 11 باب 3 آیت اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ عہد و پیما کر کے دغا بازی کرے گا 3.5 سال میں۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہیکل اب دوبارہ تعمیر ہو چکی ہے۔ اور ایک اور بات، آپ کا کیا خیال ہے؟ ادھر دیکھیں سب میجر، جو خدا کی قوم ہوگی بنی اسرائیل، وہ خوش ہوگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ قربانیاں نہیں چڑھاؤ، اور بائی دا وے وہ جاننے والی مکروہ چیز کیا ہے جو ادھر رکھی جائے گی؟ لکھ لیں مکاشفہ 13واں باب، پورا آپ نے پڑھنا ہے، وہاں پر پتہ چلے گا آپ کو، کیونکہ یہ جو مخالف مسیح ہوگا یہ اکیلا نہیں ہوگا۔ مکاشفہ 13ویں باب میں لکھا، پھر میں نے ایک دوسرے حیوان کو دیکھا، وہ دوسرا حیوان اس کو 20ویں باب میں بتا دیا اس نے کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ مخالف مسیح کا جلال ظاہر کرے گا، وہ معجزات کرے گا، وہ آسمان سے آگ بھی نازل کرے گا، اور بڑے بڑے عجیب کام کرے گا۔ 666 کی جو مہر لگنی ہے نا، وہ بھی وہی لگوائے گا، وہ جو اس کا اسسٹنٹ ہوگا۔ جو دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف، بولیں جھوٹی تسلیس۔ شیطان خدا کی کاپی کرتا ہے، جس طرح باپ بیٹا روح القدس ہیں، ویسے ہی شیطان ایک جھوٹی تسلیس بنائے گا۔ وہ خود اژدہا ہے، مکاشفہ میں جو اژدہا ہے وہ خود ابلیس ہے، اور یہ جو مخالف مسیح ہے وہ خود تو اژدہا، یعنی وہ خود خدا باپ کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ رہا ہے، اور مخالف مسیح اس کو یسوع مسیح کی جگہ۔ اور مخالف مسیح کا جلال کون ظاہر کر رہا ہے؟ جھوٹا نبی۔ یسوع کا جلال کون ظاہر کرتا ہے؟ روح القدس۔ جھوٹی تسلیس بنا کر یہ سارا کام سسٹم چل رہا ہوگا، اور اس دوران کیا ہوگا؟ جب وہ 3.5 سال تو سارے یہودی قوم بڑی خوش ہے، خدا کا شکر ہے جی، ہیکل بھی بن گئی، یہ سارا سسٹم اچھا چل رہا ہے پہلے کی طرح۔ 3.5 سال بعد جب وہ یہ کہے گا کہ میرا بت یہاں پر لگایا جائے، جب جھوٹا نبی کہے گا کہ حمان کا بت ہی لگایا جائے، اور اسی کو ہی اب سب نے سجدہ کرنا ہے، ہن کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، ہن یہی خدا ہے، یہی خداوند ہے۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مخالف مسیح وہی دعویٰ کرے گا جو فرعون کا تھا، اسی لیے مخالف مسیح پر وہی مصیبتیں آئیں گی اور اس کے لوگوں پر جو فرعون پر اور اس کے لوگوں پر آئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ تو خداوند نہیں ہے، خداوند میں ہوں۔ ہاللیلویا، خداوند اس کو بھی بتائے گا، فکر نہ کریں، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کون کون جاگ رہا ہے؟ جاگ رہے ہیں آپ؟ اب جب یہ کہے گا نا کہ یہ قربانیاں اور کوئی خدا نہیں، خداوند ہے بھی، ایدا اسٹیچو اتنے بھی، آپ پڑھ لیں مکاشفہ 13ویں باب میں کہ حیوان کا بت وہ وہاں نصب کرے گا، جھوٹا نبی، اور اس کے اندر اتنی پاور ہوگی کہ وہ بت کو بولنے کی طاقت دے گا۔ جڑے معجزیاں دے پیچھے نسدے نے
انہوں دلی وارننگ ہے، کیونکہ اتنی پاورفل بات کہ آسمان سے آگ ایک شخص نازل کر رہا ہے، بت کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے، تو جو معجزوں کے پیچھے ہی صرف بھاگتے ہیں اور کلام کی کوئی قدر نہیں کرتے، خداوند سے لپٹتے نہیں ہیں، ضرورتوں کو ہی ہر وقت روتے رہتے ہیں، وہ وہاں پر ہمت ہار جائیں گے، وہ کہیں گے یار واقعی یہی خداوند ہے، وہ کہیں گے، وہ حوالے بھی دیں گے، کہیں گے جی ایلیا دے دور چ بھی آسمان تو آگ نازل ہوئی سی، یہ بھی کر رہے ہیں، وہی ایلیا دے خدا ہے، اسی یہ پرستش کرنی ہے۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ روٹی پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، آپ آگے جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھاپ اگر آپ نے نہیں لی جو حیوان کی چھاپ ہے خادم سی کی، اور جو جھوٹا نبی سب کو اس کام کو، اس پروجیکٹ کا لیڈر وہ ہوگا اور وہ کروا رہا ہوگا کام، چیک کر رہے ہوں گے، لسٹیں چیک ہو رہی ہوں گی کون سے ملک میں کتنے لوگ رہ گئے۔ آپ نے دکان پہ جانا ہے، آپ آٹا نہیں خرید سکتے، آپ چینی نہیں خرید سکتے، جڑے سگریٹ پیتے ہیں وہ سگریٹ نہیں خرید سکتے، وہ تو خیر پہلے ہی لے لیں چھاپ، انہوں نے پہلے ہی اتنی بڑی چھاپ، لیکن آپ کچھ نہیں خرید سکتے۔ اور جب آپ کو پتا ہے اکثر آج بھی لوگ کہتے ہیں وہ جی روٹی بھی تو کھانی ہے نا، اور کچھ بھی کریں گے اس کے لیے، وہ لوگ جو سور کا کاروبار کر رہے تھے، خداوند نے ان 2000 کم از کم 2000 سوروں کو مار کر بتایا کہ خداوند کو وہ کام پسند نہیں تھا، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ ناجائز کاروبار کر رہے تھے جو خداوند نے منع کیا تھا، اور وہ بڑی خوشی سے کر رہے تھے، وہ اور بات وہی ہوتی تھی پیٹ کا بھی تو کچھ کرنا ہے، کتنا بڑا پیٹ ہے یار تھوڑا، تسی 2000 ہی پال لینے، ایک کوئی پال لیندے تسی وہی بیچتے، وقتی تو نہ گزارا وہ نال ہی کر لیندے جے پیٹ دا ہی معاملہ سی۔ لیکن اصل میں بات وہی ہے کہ خواہشوں سے جب انسان لپٹا ہوتا ہے تو پھر خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتا ہے سامنے، وہ نہیں کہ خداوند کی دوبارہ آنے والا ہے، یہ سنی ہے باتیں، وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کو سچ نہیں لگ رہی باتیں، وہ اس لیے کیونکہ ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ خدا کا کلام اسے روک رہا ہے اس چیز سے۔ وہ ڈسٹرب ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ ان کے لیے یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ وہ ایک شخص جو اتنا بڑا کیس بدرو کا وہ آزاد ہو گیا، ان کا اپنا بھائی آزاد ہو گیا، ان کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کو یہ نظر آ رہا تھا ہمارا نقصان ہو گیا، اور وہ ڈسٹرب تھے کہ یہ شخص یہاں کھڑا بھی کیوں ہے، یسوع ناصری، اس کو جلد از جلد یہاں سے نکال دو، ہماری سرحدوں سے باہر چلا گیا۔ ہم نے بھی خداوند کو کئی معاملات میں یہ کہا ہوا ہے یسوع یہاں پر انٹر نہیں ہونا، یہ میری اپنی سرحد ہے، اسی لیے تو جلال ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ ادھر یسوع آئے گا اس سرحد میں، پھر جلال ظاہر ہوگا، آپ کی زندگی کے اس ایریا میں خداوند آئے گا تو جلال ظاہر ہوگا۔ ہاللیلویا۔ تو یہ کئی لوگ اس وقت پھر کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں یار بچیاں تو نہیں نہ مارنا، نہ آٹا مل رہا ہے، کوئٹہ تسی باہر جاؤ گے سردی چ اگے آٹا بھی نہیں ملے گا، ٹھنڈ سے واپس آ جاؤ گے، کہہ رہے ہو کہ یار آٹا نہیں ملیا، دودھ ملیا نہیں، وہ پھر آٹا نہیں ملیا تو دودھ کتوں مل گیا، چھوٹا رو رہا ہے۔ یہ ایک بہت مصیبت کا وقت ہوگا، کوشش کریں اس سے پہلے نکل جائیں یہاں سے، یہ اچھا ٹائم نہیں ہوگا۔ خداوند نے کہا ہے، میں پھر پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، مالک نے کہا ہے، کہہ رہے وہ کہ جب وہ اجڑنے والی مکروہ چیز یعنی وہ آخری 3.5 سال کا پہلا سٹیپ، جب وہ اپنا بت لگائے گا مخالف مسیح اور کہے گا اسے سجدہ کرو، تو مصیبت شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ مصیبت کھڑی کر دے گا، وہ اچھا نہیں رہے گا، وہ اپنی اصلیت ظاہر کر دے گا۔ ابلیس بظاہر بہت معصوم نظر آتا ہے، اس کی خواہشیں جو ہم پوری کرتے رہتے ہیں بڑی معصومانہ لگتی ہیں، اس کے اندر کون سے منصوبے چل رہے ہیں آپ کو نہیں پتا، آپ اسے اپنا بہت سگا سمجھتے ہیں، وہ سگا نہیں ہے، وہ بہت ڈینجرس ہے۔ یہ جو حیوان ہے یہ ابلیس کا کہہ لیں کہ مجسم اظہار ہے، کیونکہ لکھا ہے اژدہا اپنا سارا اختیار اسے دے دے گا کہ تو نے مجھے ظاہر کرنا ہے، جیسے یسوع نے کہا تھا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیسی نقل اتار رہا ہے ابلیس مخالف مسیح کو، جس نے دیکھا ہے جی سمجھو میں ہی ہوں، کیونکہ جب آپ 12ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر اژدہا یعنی ابلیس اس عورت کے پیچھے بھاگتا ہے، آپ پڑھیں وہاں ایک عورت ہے جس کے پیچھے یہ ابلیس خود بھاگ رہا ہے، اور اس کے بھی 7 سینگ ہیں اور 10 سینگ ہیں،
اور ساتھ سارے ہیں، وہی سیٹ اپ، وہی گلیا جو مخالف مسیح کا ہے وہی ابلیس کا ہے. مخالف مسیح ہو بہو ابلیس، چلتا پھرتا انسان جو کہ ابلیس مجسم ہوا سمجھے کہ وہ دکھائے گا اپنا آپ، وہ بتائے گا تم نے مجھے بہت اچھا سمجھا تھا، میں اتنا اچھا نہیں ہوں. ایک بڑی خطرناک بات جب آپ 20واں باب غالباً پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو خداوند کے لوگوں کو دکھایا گیا اب آسمان پہ پرستش کر رہے ہیں جن کی گردنیں کاٹی مخالف مسیح نے، وہ جو وہی اسپرٹ آج بھی کام کر رہی ہے، کیونکھ یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ یہ روح اب بھی کام کرتی ہے. وہ آئے گا، ظاہر میں ہو جائے گا. یہ نہ سمجھو کہ جی بس انجی چلتا رہے گا ایک روح ہے جڑی کام کر رہی ہے. نہیں، ابلیس اس مخالف مسیح میں ظاہر ہوگا اور مخالف مسیح ظاہر ہوگا، مخالف مسیح ظاہر ہوگا. مگر ابھی بھی وہ روح کام کرتی ہے. کیسے پتا چلے گا؟ یوحنا کے خط کو پڑھنے، پہلے اور دوسرے خطوط کو دونوں کو پڑھنے. میں حوالے زبانی بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے، میں نے سارے لکھے ہوئے تھے ترتیب سے. وہاں لکھا ہے کہ جو روح یسوع کے جسم لے کر آنے کا انکار کرے، جو یہ انکار کرے کہ نہیں وہ ازل سے خدا کا کلام نہیں ہے، وہ کلام جو بائبل کہتی ہے نا وہ کلام ازل سے تھا اور وہ کلام خدا ہے، وہ جسم لے کر آیا، بائبل یہ کہتی ہے. لیکن ایک مخالف مسیح کی روح کہتی ہے نہیں وہ کلام خدا نہیں تھا اور وہ جسم لے کر نہیں آیا، وہ ایک عام انسان تھا جو پیدا ہوا. جب آپ یہ بات سنیں آپ جان جائیں کہ مخالف مسیح کی روح کام کر رہی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اس کا ایک وقت ہے جس میں اس کو کھلا چھوڑا گیا ہے، اور خاص طور پر یہ 3.5 سال اس لیے بہت مصیبت کے ہوں گے کیونکہ یہ اس کا ٹائم ہوگا. خداوند ان 3.5 سالوں میں اس کو ایک اور طریقے سے روکے گا جو بڑا زبردست ہے. آپ ابھی خوش ہو جائیں، زیادہ ڈرا نہیں ہے. اچھا، یہ جب غصے میں آئے گا، کیوں غصے میں آئے گا؟ کیونکہ جو خدا کے لوگ ہوں گے جن کی ہیکل میں اس نے اپنا بت لگا دیا ہے، یہودی قوم، سب سے پہلے تو وہ اس کی مخالفت کریں گے کہ نہیں جی نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. اور جب وہ ایز اے ہول مخالفت کریں گے تو یہ ان کے پیچھے پڑ جائے گا. اور وہاں 12ویں باب میں مکاشفہ کے لکھا ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا جس کے پیچھے وہ لال اژدہا ابلیس پڑ گیا کہ اس کو مارے، اور عورت بھاگی اور خداوند نے اس کو بچا لیا. خداوند نے اس کو بیابان میں پناہ دے دی. یہ وہ پھر وہ ورڈ بولے پروفیٹک ڈیولٹی، بولے پروفیٹک ڈیولٹی. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہیں پر. جب ہیرودیس یسوع مسیح کو مارنا چاہتا تھا تو مقدسہ مریم اور یوسف یسوع کو لے کر مصر میں چلے گئے تھے اور یسوع مسیح کو اس طرح سے وہاں پر سیو کیا گیا تھا. اسی طرح سے یہ عورت اب جو مکاشفہ میں نظر آ رہی ہے یہ بنی اسرائیل قوم ہے جو کہ لکھا ہے کہ بچہ جننے والی ہے. اب یہ جو بچہ جننے والی ہے یہ وہی ہے جو مریم کے گھر پیدا ہو چکا ہے پہلے، لیکن اب دوبارہ آنے کو ہے. ہاللیلویا. اور اس کے دوبارہ آنے پر اس کی قوم کے لوگ آنسو بہائیں گے، چھاتی پیٹیں گے، وہ کہیں گے ہائے یہی وہ تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. وہ کرسچن لوگ ٹھیک منادی کرتے تھے، وہ جسے کہتے تھے کہ وہی مسیح ہے، وہ یہ تو وہی ہے اور یہ ہونے ہی والا ہے. لیکن اس سے پہلے ہی ابلیس پیچھے پڑ گیا پوری قوم کے. اور کی کہنے نے پنجابی سے جنوں رب رکھے انہوں مخالف مسیح ڈائریکٹ ابلیس آپ میں بھی کچھ ڈائریکٹ نہیں کر سکتا. آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جب تک خداوند کی مرضی نہ ہو. ہاللیلویا. اے گل تعریف جانتی سو زور سے بجائیں کہ خداوند میرا صاحبان ہے، داہنے ہاتھ پر میرا صاحبان ہے. ہاللیلویا. اب جب اژدہا اس کے پیچھے لگے گا اور اس کو وہاں پر نہ دی جائے گی، خداوند پتہ نہیں لکھے اس کو عقاب کے سے بازو دیے گئے، کوئک فلائٹ، کوئی ایسا سورس جس کی وجہ سے پوری قوم سیو کر دی گئی کہ تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا میرے اوپر سے. اچھا اب اگلی بات خطرناک ہے، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، سن لیں. پھر آسمان پر یہ 20واں باب ہے مکاشفہ کا، اگر کوئی نکال رہا ہے تو وہ نکال لے. 20واں 12واں باب ہے اور
12वें बाब की चंद आयात है, 12वें बाब की 7वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज, ये 12 कबीले उसके सर पर था। वो हामला थी और दर्द जे में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, इब्लीस खुद, उसके भी मुखातिब मसीह की तरह 7 सर हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए 2 लफ्ज बोले। अजदहा, उसके 7 सर और 10 सींग थे, और बीच में से कुछ स्किप करके आगे से पढ़ रहा हूं। और वो उस औरत के आगे जाकर खड़ा हुआ। कितने जा रहे हो तुसी की कह रहे हो कि हैकल से जेड़ा मैं काम किया वो गलत है, जेड़ा मेरा स्टैचू लाया गया वो गलत है, ते तुसी कह रहे हो कि तुम्हारी हैकल नापाक हो गई, ये मैं ही बनवाई है दोबारा, मैं जो चाहे मैं कर सकता है। तुसी कितने जा रहे हो, तुम्हारे भी मैं सारी कटांगा। लेकिन सुने, और वो उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उस बच्चे को निकल जाए। इब्लीस शुरू से ही मसीह का ही मुखालिफ रहा है। जहां मसीह को जलाल देता है वो उसी चीज को खत्म करने की कोशिश करता है। इसीलिए तो बाइबल के खिलाफ है, ये वाहिद किताब है जिसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद किताब है जो मसीह को जलाल देती है। मसीह को जलाल देती है। उस औरत यानी पूरी कौम बनी इस्राएल के वो आगे जाके खड़ा हो गया है, जो कि जन्ने को थी, ताकि जब वो जने तो उस बच्चे को निकल जाए। वो बच्चा नहीं बर्दाश्त होने को, मसीह की जात दोबारा जाहिर होने वाली है, वो इस बात से ये बर्दाश्त नहीं है उसको, और गुस्से में है। और वो बच्चा यानी वो लड़का, वो कौन है? वो जो लोहे के असा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। जोरदार तालियां। और उसका बच्चा यकयक खुदा और उसके तख्त के पास पहुंचा दिया गया, और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन, 3.5 साल तक, ये 1260 दिन, 3.5 साल से 9 दिन कम है, क्योंकि 9 दिन हो गए हैं इब्लीस को उजाड़ी हुई मकरूह चीज लगाए हुए, अपना स्टैचू लगाए हुए, और तब से ही वो इनके पीछे है कि मैं इनको मार दूं। जब वो बियाबान में निकल गई आगे, तो पीछे से उसने पानी मुंह से अपने निकाला कि मैं इसको डुबा कर मार दूं। लेकिन वही गल आ गई, खुदावंद उसका मुहाफिज था, वो नहीं मरी। और फिर वहां जहां ले जाया गया, वहां 1268 दिन तक, 3.5 साल तक, जब तक मुखालिफ मसीह का दौर रहेगा, कब तक रहेगा? 3.5 साल तक, तब तक ये औरत और ये सब लोग महफूज हैं। हालेलुया। लेकिन अब अगली बात जो मैं कह रहा वो बड़ी खतरनाक है, अभी मैं पढ़ता हूं। पहले मैं इसकी अगली आयतें पढ़ता हूं। फिर आसमान पर एक लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले, और अजदहा यानी इब्लीस और उसके फरिश्ते उससे लड़े, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो अजदहा, वो पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है। लो, कई कह रहे होंगे जी कितने लिखे हो अजदहा इब्लीस है, लिखे। वो पुराना सांप जो इब्लीस कहलाता है, जमीन पर गिरा दिया गया। अच्छा, आप तो कहेंगे जी वो तो पहले गिरा दिया गया था आसमान, है ना? इफ्सियों के खत में अभी के बारे में लिखा है कि इब्लीसी तूतें जो आसमानी मुकामों में हैं। ये कौन सा आसमान है? और उसने कहा था मैं तीसरे आसमान तक, जहां खुदावंद का तख्त है वो तीसरा आसमान है, वहां से वो उसी वक्त गिरा दिया गया था। मगर उसके बाद उसने अपनी जो डोमिनियन है वो दूसरे आसमान पर कायम की गई है। लेकिन ये जो लम्हा है, यहां पर इब्लीस को दूसरे आसमान से भी गिरा दिया गया और वो जमीन पर गिरा है। उस वक्त मिकाएल मुकर्रब फरिश्ता जो तेरी कौम के फर्जंदों की हमायत के लिए खड़ा है उठेगा। ये दानियल 12:1 में, दानियल के वसीले खुदावंद ने पहले बता दिया था कि वो टाइम जब मकरूह चीज लगाएगा मुखालिफ मसीह, उस वक्त जब सारी कौम उसके खिलाफ हो जाएगी तो वो पूरी कौम को मारने के लिए भागेगा और कौम को मैं बचा लूंगा। और मिकाएल फरिश्ते को ऑर्डर दूंगा, जा और इस अजदहे का मुंह तोड़ा, और वो जाएगा। खुदावंद का एक फरिश्ता ही इब्लीस को मारने के लिए काफी है। उसने उसको ऐसा मारा कि वो नीचे गिरा जमीन पर दूसरे आसमान से। हालेलुया, कि तू खुदा की कौम के पीछे जा रहा है। और फिर
اگلی خطرناک بات آ گئی جی، سنیں ذرا ادھر دیکھیں سب. ہم جو ادھر رہ گئے ہوں گے نا ہم میں سے، وہ تو جو چلے گئے ہیں ریپچر میں، وہ تو ان کو تو مبارک ہو. تو جڑے اتنے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے جب عورت نے دیکھا کہ میں زمین، جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، کہ بھئی میری تو گل نہیں بنی، میں بنی اسرائیل قوم نو نہیں ہاتھ لگا سکیا، اس عورت نو نہیں میں مار سکیا، کرتے کچھ نہیں سکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ خداوند اب ایکشن میں آیا ہوا ہے، وہ میں کچھ نہیں کر سکتا. غصے میں آ سکتا ہے، غصے میں آئے گا. لیکن تو اس عورت کو ستایا جو بچہ جنی تھی، اور اس عورت کو کاپ کے سپر دیے گئے. تھوڑا سا آگے چل کے وہ بات آئے گی، تاکہ سانپ کے سامنے سے اٹھ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانے اور زمانوں اور آدھے زمانے تک اس کی پرورش کی جائے گی، یہ 3.5 سال. اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا. اور پھر آگے چل کے لکھا اور اشتہے کوئی عورت پہ غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے، باقی اولاد کون ہے؟ یہ بیٹھی ہے باقی اولاد. ہاللیلویا، ہم روحانی اسرائیلی ہیں. اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، جنہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم چھاپ نہیں لیں گے، ہم مر جائیں گے، گردن کٹوا دیں گے، چھاپ نہیں لیں گے، وہ مڑے گا اور ان پر اٹیک کر دے گا، اپنا غصہ ان پر نکالے گا. اور اس کی مشینری تو پہلے تیار ہے، مخالف مسیح بھی موجود ہے آرڈر دینے کے لیے، جھوٹا نبی بھی موجود ہے کام کروانے کے لیے. اس دوران آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند ایک اور پازیٹیو بات، 1,44,000 لوگ آپ کی مدد کے لیے موجود ہوں گے. یہ خدا کے وہ برگزیدہ ہیں جو بالکل گناہ میں نہیں آئے، اور یہ ان کا تعلق خداوند کی قوم سے ہوگا. وہ پوری قوم ادھر بیابان میں سیب ہے، مگر یہ 1,44,000 کے فوجی ہیں. یہ ابھی بھی مقابلہ کر رہے ہیں مخالف مسیح کا، اور یہ لوگوں کو ٹیچ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اب رہ گئے ہو، اب آگے غلطی نہ کرنا، جان دینے تک وفادار رہنا. تب بھی بہت سے کئی ہوں گے جو جان دینے تک وفادار ہوں گے، لیکن وہ نہیں جو ابھی بھی صرف ضرورتوں کے لیے خداوند کو لیتے ہیں اور ویسے کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں. وہ تو بڑی آسانی سے اب چھاپ لے لیں گے. اور اس بڑی مصیبت کا تیسرا پہلو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو یہ کہ وہ بنی اسرائیل قوم پہ حملہ کرے گا، دوسرا یہ کہ جو مسیحی ہوں گے وہ ان کی قتل و غارت کرے گا، اور تیسری بات مصیبت مخالف مسیح پر بھی آئے گی اور اس کے لوگوں پر بھی آئے گی. اب دیکھیں میں یہ نوٹ بک بند کر رہا ہوں، کیونکہ جب ٹیچنگ ہوتی ہے تو نیند آتی ہے، تو جب نیند آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے. جب نیند آتی ہے تو جھونکے آتے ہیں، جب جھونکے آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا سو لیں، لیکن ابھی سونے کا ٹائم نہیں ہے، ابھی جاگنے کا ٹائم. بولے ابھی جاگنے کا ٹائم. مکاشفہ کے 16ویں باب میں 7 پیالوں کا ذکر ہے جو مصیبت کے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہی کچھ ہوگا جو فرعون کے دور میں ہوا. فرعون کے دور میں کیا ہوا تھا؟ فرعون اس دور میں کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور اس کے نیچے 10 اور خدا تھے، 9 اور خدا تھے. خداوند نے ان 9 کو فرعون سمیت ساروں کو 10 ہفتے بھیج کر شرمندہ کیا تھا اور ثابت کیا تھا کہ تو نہیں ہے خداوند، خداوند میں ہوں. اسی طرح مخالف مسیح کو بھی شرمندہ کیا جائے گا. اچانک جنہوں نے اس کی چھاپ لی ہوگی تو جڑے کہہ رہے ہوں گے خدا کا شکر ہے جی جدوں دی چھاپ لئیے، روٹی بھی مل رہی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، بڑا شکر ہو گیا خدا کا. اج بھی جڑے ہر گل سوچے سمجھے بغیر ہی پاویں کدھروں بھی پیسہ آ رہا ہے، کدھروں بھی کام ہو رہا ہے، پاویں جادوگری کر رہا ہے، شکر کر رہے ہوتے، شکر ہے جی کام پہ ہو گیا. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ اہم نہیں ہے کہ آپ کا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اہم یہ ہے کہ کون آپ کا خدا ہے، کس کے آگے آپ جھکیں گے، آپ کس کی پرستش کریں گے. یشوع نے کہا تھا نا بھائی تم سارے کے سارے آزاد ہو، جس کو بنانا ہے بنا لو اپنا خدا. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. ہاللیلویا.
ہم کو خداوند ہی کی پرستش کریں گے. بڑا ڈر گئے, گھبرا گئے. جو فرعون کے ساتھ ہوا وہی اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ جیسے یہ 3.5 سال مکمل ہوں گے, مجھے ایسے لگتا ہے وہ جو 2 گواہ ہوں گے نا, آپ اسٹڈی کر لیں کہ اس ٹائم خداوند نے اپنے 2 نبی اٹھانے. اس کے آخری 3.5 سال کا جو دور ہوگا, خداوند کے بڑے خاص 2 نبی اٹھیں گے. مجھے ایسا لگتا ہے یہ انہیں 1,44,000 میں سے ہوں گے. بس میرا اپنا دل چاہتا ہے, آپ کو مرضی نہیں کہہ رہے تھے کتوں تسی کہہ رہے ہو, میرا دل کہہ رہے بس مرضی ہے بھائی میری. یہ بھی تو نہیں نا لکھا کہ نہیں ہوں گے, جیسے میں کہہ سکنا ہوں گے. میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں میں سے ہی ہوں. یہ 2 ایسے ہوں گے کہ ان کو خداوند ویسی اتھارٹی دے گا جیسی موسیٰ اور ایلیا کو دی تھی. اور جڑا جھوٹا نبی مخالف مسیح کا جلال ظاہر کرنے لیے آسمان تو اگ نازل کر رہا ہوئے گا نا, خداوند ایک بار پھر یا تو وہ ایلیا واپس آ گیا ہے یا پھر ایک اور شخص جس پر ایلیا کا مسا ہے. کیونکہ جب یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا تھا تو مشہور ہو گیا تھا کہ ایلیا آ گیا, کیونکہ یہ کلام میں لکھی تھی بات. تو خداوند سے جب پوچھا تو خداوند نے کہا تھا تسی سمجھو تو یہی ہے ایلیا, اور نال کہہ بھی دیتا کہ نہیں ایلیا آئے گا, لیکن جب یہ کہا کہ یہی سمجھو تو یہی ہے ایلیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ وہی مسا ٹھہرا ہوا ہے جو ایلیا پر ہے. ہاللیلویا. تو وہ جو 2 گواہ ہوں گے, چاہے وہ ایلیا موسیٰ یا ایلیا اور ہنوک نہ بھی ہوں, ان پر مسا ویسا ہی ہوگا. اور وہ پورے 3.5 سال تک, جیسے آپ کھا رہے ہوتے ہیں نا گوشت, تو ہڈی آپ کے بار بار آ رہی ہوتی ہے, یا دال کھا رہے ہوتے ہیں تو بار بار منہ میں کنکر آ رہا ہوتا ہے, تو کتنا برا لگتا ہے. مزیدار دال بنی سی پر کنکر آ گیا, گوشت بڑا مزیدار سی پر ہڈی بہت تنگ کر رہی ہے. اور جی وہ ہڈی تو ہم تنگ کرتی ہے نا, ویسے ہی یہ دونوں پورے 3.5 سال تک مخالف مسیح کو تنگ کر کے رکھیں. مجھے کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ ان کے یہ جو 2 گواہ ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو فرعون کے دور میں موسیٰ نے کیے تھے اور ایلیا نے کیا تھا اپنے دور میں. پہلی مصیبت جو پہلا پیالہ ڈیلنے پر مخالف مسیح اور اس کے لوگوں پر آئے گی کہ ان کے جسم میں کھاؤ, جیسے فرعون کے لوگوں کے جسم پر ایک ڈیزیز نکل آئی. انہوں نے موسیٰ سے کہا یار چلو خدا سے کہو یار ہماری جان چھوڑو. فرعون اور اس کے لوگ ویسے ہی وہ وہاں سے یہ کام کر رہے ہوں گے. 3.5 سال جب پورے ہو جائیں گے, جب ان کا دونوں گواہوں کا کام پورا ہو جائے گا, 7 آفتوں کا ذکر ہے 16ویں باب میں جو اس سے لنک ہے ان دونوں گواہوں کے ساتھ. سمندر خون ہو جائے گا, دوسری آفت, تیسری آفت دریا کا پانی خون ہو جائے گا. دیکھیں ادھر دیکھیں میری طرف, یہ کہانی نہیں ہے, پہلے ہو چکا ہے ایک دفعہ فرعون کے دور میں ہو چکا ہے, تو پھر آپ کیسے شک کر سکتے ہیں کہ دوبارہ پتہ نہیں جی قصہ کہانی لگ رہی ہے. وہ خدا جس نے پہلے کر دکھایا وہی پھر بھی کر دکھائے گا. وہ جنہوں نے چھاپ لی ہوگی نا اور کہہ رہے ہوں گے خدا کا بڑا شکر ہے, اچانک ان کے باڈی میں گھاؤ نکل آئے گا. وہ جھوٹے نبی کو کہہ رہے ہوں گے سر کچھ کریں, اس سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہوگا, تو بڑا آسمان سے آگ نازل کر رہا تھا, ہمارے لیے گھاؤ دور کیا جائے, ہمیں درد ہو رہی ہے. اسی دوران پتہ چلے گا کہ سمندر خون ہو گیا, سارا سی فوڈ ختم. جہاں مچھلیاں کے شوقین نے, کوئی مچھلی نہیں آ رہی سمندر سے, لیکن کئی ڈھیٹ ہوں گے کہیں کوئی نہیں دریا دے آئے میرا جی, پانی تو پینے والا دریا کا ہوتا ہے. اگلے دن پتہ چلے گا دریا بھی خون, چشمے بھی خون, پینے کے لیے پانی اویلیبل نہیں ہے. اور اس حالت میں اچانک سورج پر 4تھا پیالہ انڈیلا گیا اور اس نے جلایا نہیں, جلا کے مارا نہیں, جھلسا دیا. جدوں بندہ برننگ ہو جاتی ہے نا, سڑ جاتی باڈی, پھر انسان کہتا ہے اس سے اچھا تھا میں مر ہی جاتا, یہ کیا مجھے جلا کے چھوڑ دیا گیا, اس سے تو اچھا تھا میں مر جاتا. اور وہ خدا کے نام پہ کفر بکنا شروع ہوں گے. یہاں پر اس پوائنٹ پہ آ کے ایک بات بڑی خاص ہے جو ادھر سب دھیان سے سنیں, جس کی آپ پرستش کرتے ہیں اس کی روح آپ کے اندر آ جاتی ہے. یہ کس کی پرستش کر رہے ہیں اتنے دنوں سے؟ مخالف مسیح کی پرستش کر رہے ہیں, جس کی ٹاپ کوالٹی ہے کہ وہ خدا کے خلاف کفر بکتا ہے, گھمنڈ کی باتیں کرتا ہے. ان کے اندر سے وہ اسپرٹ ہے
جل کے توبہ نہیں کر رہے کہ بس خداوند معاف کر دے، وہ الٹا کفر بک رہے کیونکہ ان کے اندر اسی کی روح آئی ہوئی ہے جس کے وہ پرستار بنے ہوئے ہیں۔ آپ جس کی پرستش کرتے ہیں آپ کے اندر اس کی روح کام کرتی ہے اور اس کا نام یسوع ناصری ہے۔ ہاللویا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب جی جھلس کی باڈی، پہلے گھاؤ نکلا ہوا ہے باڈی میں، اس کے بعد سمندر سارا خون ہو گیا ہے، اس کے بعد پینے کا پانی بھی دریا بھی خون ہو گیا ہے، پانی نہیں مل رہا۔ یار جا کے چیک کرو محلے میں کسی کے پاس اگر پانی ہو، ایک پیالہ پانی کا مل جائے، اوپر سے باڈی جھلس گئی ہے اور رات کا ٹائم ہو اور وہ دور تو اور ایڈوانس ہوگا، اے سی وغیرہ لگا کے وہ بیٹھے ہوں گے پنکھے لگا کے، اچانک لکھا ہے تاریخ جو 5واں پیالہ ہے وہ نیلا فرشتے نے جا کے ڈائریکٹ مخالف مسیح کے تخت پر اور اس کی کنگڈم میں اندھیرا چھا گیا، جیسے فرعون کے دور میں اندھیرا چھا گیا تھا، یاد ہے نا؟ یاد ہے کس کو؟ یار کی ہوئے بڑا سلٹا نہیں ہوئی میں نے کیا بھائی کافی ہوئے، کس کو یاد ہے کہ فرعون کے دور میں تاریکی چھا گئی تھی؟ ہاتھ ہے میں ویسے ہی 5واں پیالہ اندھیرتے ہی مخالف مسیح اور اس کی سارے لوگوں کے گھروں میں ان کی کنگڈم میں بلکہ تاریکی چھا جائے گی۔ اچھا ادھر دیکھیں، بتائیں مجھے کہ لائٹ کے کتنے ذریعے ہیں آج کل؟ سورج کے علاوہ یہ بھی ہے نا، اب سورج نہیں ہے تو آپ نے لائٹیں جلائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج بھی تاریک ہو جائے گا تو بجلی بھی چلی جائے گی، تو رات کا ٹائم ہوئے گا تو ایک تے اگے ہی کہو ایک جسم وہ تو پانی نہیں مل رہا تے وہ تو باڈی بھی جھلسی ہوئی تے وہ تو چنگا بھلا پکھا لگا سی، اے سی لگا سی، وہ بھی بند ہو گیا۔ تو دعا کرو تواڈی جو کوئی نہ ہو جائے۔ یا پہلی تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ ریپچر میں ہی نکل جائیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر رہ بھی جائیں تو جان دینے تک وفادار رہیں، گردن کٹوا لیں مگر اس کی چھاپ نہ لیں، ایمان کی چھاپ نہ لیں، کیونکہ وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہونا میرا برداشت ہے ہونا دینا جنہوں نے چھاپ لی۔ اور پھر چھٹا جب پیالہ اندھیرا تو بڑی خاص بات ہوئی، چھٹا پیالہ اس نے دریائے فرات پر اندھیرا، یہ دعوت نامہ تھا ان بادشاہوں کو جن کو مخالف مسیح اور جھوٹا نبی اپنی پاور سے ابلیس کی مدد سے تیار کریں گے کہ ساڈا ساتھ دو، آؤ جنگ کریے انہاں دے خلاف، مسیح تے انہاں دے لوکاں دے خلاف، اور دریائے فرات جو ہے وہ خشک ہو جائے گا اور اتنے بادشاہ وہاں سے آنا شروع ہو جائیں گے، فوج کی فوج۔ اور ایک جگہ ہے جس کا بائبل میں نام لکھا ہے ہر مجدون، وہاں پر اکٹھا کرے گا ابلیس۔ اور پتہ کیسے وہ لوگ، کیسے وہ پاگل نہیں ہے جو آ رہے ہیں، ان کو انہوں نے جھوٹے نبی اور مخالف مسیح نے بڑے بڑے معجزے کر کے دکھائے ہیں اور ان کو قائل کر لیا کہ نہیں نہیں یہ بڑے پاورفل ہیں، ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ ویسے بھی آپ کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہوتی ہے، جو برا ہے وہ آخر تک برا ہی ہوتا جائے گا، وہ برائی کا ہی ساتھ دے گا، اور جو اچھے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ وہ آئیں گے، یہ چھٹا پیالہ ان کو لگے گا کہ چلو شکر ہے چھٹے پیالے سے کوئی مصیبت نہیں آئی، یہ بھی مصیبت ہی ہے جڑا تانوں رستہ مل گیا، تسی اکٹھے ہی مرو گے۔ ہر مجدون کے مقام پر جب وہ پہنچیں گے تو یسوع ناصری آ جائے گا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ ایوان کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، میں باقاعدہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں مخالف مسیح کے اوپر کہ وہ اس کی کل کوالٹیز ہم دیکھیں گے کبھی، لیکن اس کی ٹاپ کوالٹیز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ 3.5 سال تک وہ خدا کے لوگوں پر غالب آتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ غالب آتا رہا۔ لیکن جب یسوع ناصری آیا تو پھر وہ غالب آ گیا۔ ہاللیلویا۔ وہی آ کے باندھے گا اس کو۔ اور حیوان کے لیے اور جھوٹے نبی کے لیے بری خبر یہ ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں یہ دونوں ڈالے جائیں، انسانوں سے بھی پہلے، کیونکہ ابلیس خود تو 1000 سال بعد ڈالا جائے گا، پھر اتنے تسی کہہ سکتے کہ لایا ہوں چنگا رہے گا، لیکن اس سے پہلے وہ بہت تباہی کر چکا ہوگا اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح آ جائے گا اپنے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے، اور اس وقت لکھا ہر آنکھوں سے دیکھے گی۔ ریپچر میں اور مسیح کی ظاہر آمد میں فرق دیکھ لیں، 1 منٹ کے لیے سارے جاگ جائیں، ختم ہونے لگا، میں گیت گانے لگا، سب آپ غور سے دیکھیں۔
ریپچر میں خاموشی سے کلیسیا غائب ہو جائے گی. جب خداوند کی ظاہرہ آمد ہوگی تو ہر آنکھ اس کو دیکھے گی. ہاللیلویا. زور سے تعریف جائے. اچھا ہمارے پاس ابھی کتنا ٹائم ہے؟ پرستش کرنی ہے تھوڑی دیر. جی تھی جڑا کلام سنایا لگتا ہے ٹائم تو کوئی بھی ہے نا. تین ذہن سے آ گئے جنہیں بچ کے نکلنا ہو نکل جائے. 40 منٹ سے آگے آ جائے. اصل میں تعلیم بہت ضروری ہے. میں بشارت کے کلام سنا سکتا تھا اور اس کے مطابق دعا کر سکتے تھے, لیکن تعلیم بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ بائبل what the Bible tells us, تاکہ ہم اندھیرے میں نہ رہیں. یہ نہ ہو کہ وہ دور شروع ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے جو زبور 9 ہے دائم یہوہ یاد یہ آمد ثانی کا زبور ہے. وہ جس تخت کی بات آپ اس میں گاتے ہیں کہ تو واسطے نیا دے, تخت اپنا ہے لگایا. نیا کی ہوتا ہے عدالت. تو راستی سے سب قوموں کی عدالت کرے گا, تو دنیا کا انصاف کرے گا. اور وہ کون سا پہاڑ ہے جہاں بیٹھ کر وہ عدالت کرے گا؟ سیون کا پہاڑ. کیونکہ جب ریپچر ہوگا اس میں تو وہ اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلا جائے گا. جہاں یوحنا میں وہ کہتا ہے نا میں آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. لیکن جب وہ عدالت کرنے آئے گا پھر وہ لے کر جانے کے لیے نہیں آئے گا, پھر وہ ساتھ لے کر آئے گا اپنے لوگوں کو, اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر قوموں کی عدالت کریں گے. اور یہ سیون پہاڑ پر ہوگا. اسی لیے زبور 9 میں ہم گاتے ہیں سیون وچ یہوہ تعریف ہوندی گا. سیون وچ یہوہ تعریف ہوندی گا, تعریف ہوندی گا. سب کم اچرج ہونے, سب کم اچرج ہونے یعنی داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تے آ جانا ہے تے سیون پہاڑ تے اپنا عدالت انہیں تخت تے لگانا ہی, پر وہ تو پہلے تسی کی کرو وہی منادی کرو. سیون وچ یہوہ تعریف ہوندی گا, تعریف ہوندی گا. سب کم اچرج ہوندے, سارے کہیں سب کم اچرج ہوندے قوماں نوں جا سنا. سب کم اچرج ہوندے قوماں نوں جا سنا. دائم یہوہ یار قائم ہے تخت تیرا, تو واسطے نیا دے تخت ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع ناصری آ گیا ہے, وہ لشکر بولا کیا کہا اس نے, ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں نہ ڈال. ان کو پتا تھا یہی ہے
یہی ہے جس کے پاس اختیار ہے ہمیں عذاب میں ڈالنے کا. ہاللیلویا. دنیا کا تو کرے گا انصاف سچایا. سارے گائے. دنیا کا تو کرے گا انصاف سچایا. انصاف سچایا. سچائی نہ ہندے. سچائی نہ ہندے. ہمارے فیصلے سب. سچائی نہ ہندے. ہمارے فیصلے سب گائیں گے ہوگا. قائم وہ اچھا جج ہوگا. وہ سائڈ نہیں لے گا امیر کی. اس کو رشوت دے کے لوگ بچ نہیں سکیں گے. غریبوں کو پورا پورا انصاف ملے گا اس کے جبر میں. ہاللیلویا. اس کی بادشاہت میں انصاف ملے گا. اس ملک میں صرف نعرے ہیں مگر اس کی بادشاہت میں انصاف ملے گا. دکھیار آلئی ہے محکم مکان یہوہ. سب گائیں. دکھیار یسوع میں شاعر ہے. محکم مکان یہوہ. محکم مکان یہوہ. اولاد دکھ دینے. اولاد دکھ دینے ہے اولادی پناہ. اولاد دکھ دینے ہے اولادی پناہ. ایک بھیجا بدل کرتے دیکھیں سب. خداوند نے گتسمنی باغ میں شاگردوں کو کہا تھا کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کیا ہے؟ کمزور ہے. میں خداوند ہوتے ہوئے آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں برداشت کرنے اگلے آدھے گھنٹے میں. کیونکہ ابھی وہ وقت ہے جس میں نیند آ رہی ہوتی ہے انسان کو اور سستی کا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا جسم کیا ہے؟ کمزور ہے. اگر کوئی سو بھی گیا تھا تو یہ نہیں ہے کہ وہ جی انسان کی گل مان رہی ہے. یہ نیچرل ہے. ہمارا جسم کمزور ہے لیکن ہماری روح مستعد ہے. اور کہ میری روح خدا کی پیاسی ہے. اسی بات کو کہ میری روح خدا کی پیاسی ہے. اور ان سے میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے. کچھ کرتا ہوں میری جن ہونا تو یاد کرنا. کچھ کرتا ہوں میری جن ہونا یاد کرنا. ہونا تو یاد
पाक की हवा चल रही है इस जगह पे और रूठी बारिश हो रही है। आपकी जिंदगी का प्याला भरेगा उस बारिश के पानी से। कितना भाई मान है? हालेलुया। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। यहोवा मेरे खुदावन, बुजुर्ग नाम तेरा। ज़मीन में हाकिम मेरे रब, है सुल्तान तेरा। ज़मीन पे सारी मेरे रब,
طاقت نہیں چاہتا. یہ اپنی دل کی سختی کی وجہ سے اور غرور کی وجہ سے روشنی نہیں پڑ رہی کئی قوموں پر. لیکن ہم تو انہیں یہی کہیں گے جھک جاؤ قدموں میں سارے فتح کھا کے معلوم بائبل میں لکھا ہے. زبور 66 میں داؤد کہتا ہے سارے لوگوں کو ساڑھے رب کو تن تن آ کے وہ تو ساری قوماں نوں دعوت دے رہا تو کہہ رہا تسی گاؤ سارے رب دی ستائش کرو کیونکہ وہی زندہ خدا ہے. لیکن سب نے کہا اس کے کہنے پر نہیں. لیکن وہ نبوت کر رہا تھا کیونکہ ایک دن آ رہا ہے جب لکھا ہے ہر گناہ جھکے گا اور ہر زبان اقرار کرے گی. جھک جاؤ قدموں میں سارے خداوند آپ سے کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. میں آپ کے سامنے کچھ گا رہا ہوں. آپ نے یہ اس کی بات ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں جان دے کر قرض بھاری ہے چکایا تیرا میں نے ہر جرم ہر ایک روگ مٹایا تیرا کس قدر عرضہ لگائی تو نے قیمت میری. عرضہ کا مطلب ہے سستی قیمت. کس قدر عرضہ لگائی تو نے قیمت میری. وہ آپ سے کہہ رہا ہے دیکھ مجھ کو میں نے کیا دام لگایا تیرا. کیا دام لگایا اس نے آپ نے؟ کیا قیمت لگائی اس نے آپ نے؟ اس نے آپ کو اتنا مہنگا سمجھا کہ دنیا کی سب سے ہیوی پیمنٹ کر کے آپ کو خرید لیا. اس نے اپنا خون جو سب سے قیمتی تھا دے کر آپ کو خرید لیا. اور اب وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پھر سے سنیں کس قدر عرضہ. جیسے ہم لوگوں نے کہا تھا کہ ہماری سرحدوں سے نکل جاؤ, ہم نے بھی اپنی زندگی کے کئی سرحدوں سے باہر رکھا ہوا ہے.
जिस तरह खुदा की बंदी ने बताया, उनमें आज भी वो कीलों के निशान मौजूद हैं। जख्मी हाथों से खटखटाऊं आज, सुने जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। वही गल कल मैं कह रहा था, माँ प्यो जैसा कहते ना, माँ प्यो कहते हैं पता नहीं साढ़े प्यार से तेरी कमी रह गई थी। ये वो बात है जो मैं गा रहा हूँ। किस कदर अरज़ां ज़ख्मी हाथों से दर्द दिल खटखटाऊं आज, जाने क्यों दिल ना मैं फिर भी जीत पाया तेरा। मेरा खुदा, मेरा मसीहा, आंखें बंद करें, हाथ उठाएं, ऊंची आवाज में कहें, मेरा खुदा, मेरा मसीहा, कितना भला जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता जिंदा। बड़ा खास शेर है। साजन की बातों में खुशबू लबों की, साजन की बातों में खुशबू लबों की, साजन के बातों में मेरी शबी, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया है जिंदा। आइए हाथ उठाएं और सारे दुआ करेंगे। हालेलुया। ओ जब अभी भी बाथरूम से मांगू हो रही है। आपने कभी गैस जुबान में पहले दुआ नहीं की, अभी खुदा का दुआ पर सुबह कर रहा है। खोले अपने ऑर्डर को और गैस जुबानों में ऊंची आवाज से दुआ करें। शंका दो तीन मिनट है आपके पास, खूब दुआ कर ले, खूब दुआ करें। बाकी प्रस्तुति हम कल करेंगे। आज आखिरी दो तीन मिनट दुआ करें, हाथ उठा करें, खूब दुआ करें। सब बैठे। किसको बरकत मिली? जिसको बरकत मिली वो तालीम जाए खुदा की। कुछ देर के लिए बजाएं और बीच में जिंदा करें। आपने रूहानी जंग लड़ी है, आप पास हो गए। हालेलुया। आंखें बंद करके तालीम जाओ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम इस शहर के मोकल को मानते हैं।
یسوع کے نام میں ہم اس شہر کے موکل کو باندھتے ہیں. آپ باندھنا چاہتے ہیں؟ پھر اس کے لیے آپ کو 1 منٹ اور میرے ساتھ ہاتھ اٹھانے ہوں گے. اس شہر کے موکل کو باندھتے ہیں ہم. اور آئیں ہونٹوں کو کھولیں اور روح میں دعا کریں کچھ دیر. اونچی آواز میں، بلند آواز میں، بلند آواز میں. خداوند نے مجھے کہا ہے تو میں نے آپ کو بولا ہے کہ موکل کو باندھو. آپ بس روح میں دعا کرتے جائیں. خدا کا وہ کام کر رہا ہے، خدا کا وہ کام کر رہا ہے. کلیسیا کا کام ہی ہے دعا کرنا. دعا کرتے جائیں، دعا کرتے جائیں. خدا کام کر رہے ہیں شہر میں. خداوند کے فرشتے اینجلز اس شہر میں آ چکے ہیں. کتنا بھلا ہے، زندہ بھلا ہے، دل بھی ہے تیرا، جان بھی ہے تیری، پورا ستا زندہ بھلا ہے. یسوع کے نام میں آمین. اس بات کی اہمیت کو سمجھیں. آپ گھر جا کے میری آپ سے درخواست ہے جو بھی ٹائم ملے دعا میں گزاریں تاکہ کام آگے بڑھے. یہ وہیں نہ رکا رہتے جہاں خداوند نے پہنچایا اس عبادت میں آپ کے اندر، وہ آگے بڑھے. وہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ چاہیں. دعا میں وقت گزاریں، دوسروں کی برائیاں نہ کریں، دعا میں وقت گزاریں. جو کام ضروری ہے وہ ضرور کریں، مگر جو کام
زیادہ ضروری نہیں ہے اس کو باغ پہ ڈال کے دعا کریں. مارتھا نہ بنے, مریم بنے. جو وقت خداوند کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے وہ وہیں دیں. میں درخواست کر دوں جو میٹنگ لیڈ کر رہے وہ آ جائیں آگے, یا جو ابھی کریں گے اور دعا کروا کے ہمیں کل کی اناؤنسمنٹس بھی بتائیں, اور جو بھی آپ بتانا ضروری ہے وہ بتائیں. دسمبر 2021 کو ورشپ نائٹ کا انعقاد کیا گیا ہے, جس کی ٹائمنگ 4 بجے ہے اور وینیو گیفی چرچ GF5 شاہزمان روڈ ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ ضرور آئیں اور اپنی برکات کو لے کر جائیں. اب ہم دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے عابد بھائی کے ساتھ مل کر. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. پیار سے بڑی زندہ خدا, ہم دل اور دل کی گہرائی اس طرح شکر کرتے باپ کہ تو نے ہمیں اس جگہ میں چنا, کہ تیری اس پاک حضوری کو, تیری اس موجودگی کو, تیرے زندہ کلام کو ہم اپنے اندر اتار سکیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے باپ, جو تو نے ہمارے لیے رکھا. اور اے باپ اب جب وقت نزدیک ہے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے ایسے لوگ مہیا کرتا ہے باپ کہ جو تیرے زندہ کلام کو ہمارے اندر اتارنے والے بن سکے. یہ حقیقت ہے باپ, اگر تیری مرضی نہ ہوتی تو ہم یہاں پر نہ ہوتے. تیرا شکر کرتے باپ کہ تو نے ہمیں چن لیا, اور تیرا شکر کرتے باپ کہ تو نے ہمیں ماں کے پیٹ سے ہی چن لیا تھا کہ تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکے, تیری جے جےکار کر سکے, تجھے تنیا باپ کہہ سکے, تجھے باپ کہہ کے, تجھے ابا کہہ کے پکار سکے. خدا کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ تو ہماری زندہ امید ہے. تیرے بغیر ہم کچھ نہیں باپ, تیرا شکر کرتے ہیں.
आई हुई तमाम जिंदगियों के लिए शुक्र करते हैं बाप, जो तेरे आगे सर हुए बाप। तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र करते हैं सुना से कि तूने मुमकिन किया खुदा। इस सारे पंडाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं बाप। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र करते हैं बाप। और खुदा इसी मसा को, इसी कुव्वत को, इसी पावर को हम लेते हुए खुदावंद अपने घरों में जब जाए तो ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद जिन जिन को हम मिलेंगे खुदावंद ये ब्लेसिंग ट्रांसफर होती जाएगी। हालेलुया, यीशु के नाम में ये ब्लेसिंग ट्रांसफर होती जाएगी। थैंक यू जीसस, हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस बरकत के लिए तेरा शुक्र, ये सब कुछ मांग कर पाया तेरे मीठे सारे नाम में, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो आज की सारी इबादत के लिए। मेरी दरख्वास्त है पास्टर इब्राहिम से कि वो आए और दुआए रबानी और कलमात बरकत से हमें रुखसत करें। सब दुआए रबानी में शामिल हो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु